السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کے ملن کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ رانیہ دوپہر کے لیے وہ کھانا بنا کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ زباریہ بھابھی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بڑھتے قدم فوراً روکنے پڑے۔ پلٹ کر بھابھی کو دیکھا۔ جی بھابھی، میں کل چھت سے بچوں کے کپڑے اتارنا بھول گئی تھی۔ اشر رو رہا ہے، تم پلیز کپڑے اتار لاؤ۔ شکر ہے رات کو بارش نہیں ہوئی ورنہ کام بھر جاتا۔ وہ شاید عجلت میں تھیں، بات ختم کرتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ رانیہ نے خاموش نظروں سے انہیں جاتا دیکھا، پھر سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ذہن الگ پریشان تھا۔ آخری زینہ عبور کر کے چھت پر پہلا قدم رکھا تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ موسم ابر آلود تھا، ہوا بھی چل رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر دوپٹہ فوراً لہرانے لگا۔ وہ دوپٹہ بائیں ہاتھ سے سنبھالتی آگے بڑھی تو اگلی نظر شہیر پر پڑی جو اسے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا موبائل جیب میں رکھنے لگا۔ یہاں کیسے؟ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوال داغا۔ زوبی بھابھی کے بچوں کے کپڑے اتارنے کے لیے آئی ہوں، عام سے لہجے میں اس نے جواب دیا۔ اندر دھڑکنیں البتہ لمحے بھر میں خائف ہوئیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود پر شہیر احمد کی گھورتی نگاہوں کی حدت محسوس کر رہی تھی۔ ایک دل چاہا فوراً الٹے قدموں واپس چلی جائے، مگر پھر کام مکمل کیے بنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بھابھی نہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ شہیر نے البتہ خاص نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ بھویں سکیڑ کر اس نے دیکھا۔ ان کے کام تم کیوں کرتی ہو؟ اس سوال پر رانیہ کی حیرت بجا تھی۔ میں تو سب کے کام کرتی ہوں، وہ اطلاع اسے دی جس سے وہ واقف تھا۔ ساتھ ہی تار سے کپڑے اتارنے لگی۔ ذہن میں یہی خیال ابھرا کہ فوراً کام ختم کر کے وہ نیچے بھاگے۔ شہیر سے گفت و شنید کا اسے قطعاً کوئی شوق نہیں تھا۔ ہاں مگر اب نہ کیا کرو، خیال رکھو اپنا۔ شہیر اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھا، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بھی لے آیا۔ رانیہ 4 قدم آگے دوسرے تار کی طرف گئی، لیکن کان سے ٹکراتی شہیر کی بات پر وہ الجھ گئی۔ ایسے جملے اسے اپنے لیے اجنبی معلوم ہوتے تھے۔ آج بھی جملہ و انداز اجنبی ہی لگا، البتہ الجھن میں چپ رہنا مناسب سمجھا۔ آخری شرٹ اٹھا کر واپسی کے لیے مڑی۔ رکو رانیہ، شہیر نے جلدی سے آواز دے کر اسے روکا۔ مجھے زوبی بھابھی کو کپڑے دینے ہیں، انہیں چاہیے۔ رانیہ نے پلٹے بغیر جواب دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے رانیہ۔ آپ کو کوئی کام ہے تو پلیز بتا دیں۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ کیا کام کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی الجھا۔ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کسی کے بھی اتنے نخرے اٹھانا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ آج سے پہلے نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جان چھڑانے کے سے انداز میں جواب دیتی قدم آگے بڑھا گئی۔ شہیر نے پرسوچ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ کچھ عرصے کی بات ہے میڈم رانیہ، چھڑاؤ جان، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے۔ پھر تو تمہیں میرے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، پھر تمہیں میری ہر بات سننی پڑے گی، پھر تمہیں میرے لیے رکنا پڑے گا۔ اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ وہ زوبی بھابھی کو بچوں کے کپڑے دے کر اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر کمرے میں بیٹھے کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب بنا دستک کے اصفر نے دروازے سے اندر جھانک کر اسے پکارا۔ رانیہ؟ جی؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اصفر اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اصفر سے جڑا رشتہ احترام کا متقاضی تھا۔ 1 سال پہلے دونوں کا رشتہ باقاعدہ طور پر طے ہوا تھا۔ رانیہ تب سے اب تک چپ تھی، دل و جذبات بھی اسی کی طرح چپ تھے۔ دوسری طرف اصفر کو بھی رانیہ سے طے شدہ رشتے سے کچھ خاص لگاؤ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ آزاد فضا کا پنچھی تھا، اسے قید پسند نہ تھی، مگر ماں کی قسم نے اسے مجبور کر کے رشتے کا پابند کر لیا تھا۔ لیکن آج اس کا انداز خوشگوار تھا، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ کو کوئی کام ہے؟ مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ وہ بالکل اس کے سامنے آ گیا، انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اصفر کا لہجہ اور رویہ پہلے سے مختلف تھا۔ مجھے آپ مت کہنا آپ، اصفر نے کہتے ہوئے لفظ آپ پر زور دیا۔ جی؟
پہلے کی طرح مجھے تم ہی کہنا، آپ کہنے اور لحاظ مروت کی اب ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تمہیں امی بتا دیں گی۔ آج میں بہت خوش ہوں، جان چھوٹی جھنجھٹ سے۔ سچ کہوں تو آج سے پہلے جب بھی تمہیں دیکھتا بہت عجیب لگتا تھا۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ نہیں، بھلا تم سے کیا کام ہوگا؟ ہاں، امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اطلاع دی اور پھر ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ رانیہ نے الجھی سوچوں کے ساتھ اسے معتجب نظروں سے جاتے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے شہیر کی زو معنی باتیں اور اب اسفر کا انداز خوشی اسے عجیب کیفیت کا شکار کر گیا۔ البتہ کمرے سے نکلتے وقت اس نے سر جھٹکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا یوں۔ دلنواز احمد بیوی کا فیصلہ مان لینے کے باوجود کشمکش کا شکار ہوئے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اتنا غمگین ہونے یا سوچنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ سلیقہ بیگم حتمی فیصلہ کر لینے کے بعد بے فکر تھیں۔ بات اتنی عام بھی نہیں ہے بیگم، پر بات اتنی پیچیدہ بھی نہیں دلنواز صاحب۔ یہ میرے بیٹے شہیر کی خواہش اور خوشی کی بات ہے۔ سلیقہ بیگم نے دو ٹوک بات کی۔ اسی بیٹے کی وجہ سے رانیہ اور اسفر کا رشتہ طے ہوا تھا نا؟ انہوں نے بھی برجستہ بیوی کو باور کرانا چاہا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسفر شروع سے اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ صرف ہماری خاطر اس نے رانیہ کے لیے حامی بھری تھی۔ رانیہ اس سے بڑی ہے، رانیہ کا صحیح جوڑ شہیر کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ سلیقہ بیگم کی بات پر وہ اس بار خاموش رہ گئے۔ دل تو بہت چاہا کہ صاف کہہ دیں کہ شہیر ٹھوکر کھانے کے بعد صرف اپنی خود غرضی کو خواہش اور خوشی کا نام دے رہا ہے، مگر بیوی کی خصلت سے واقف تھے۔ خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اخبار پڑھنے لگے۔ چند لمحے گزرے تو رانیہ دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ تائی جان، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ سلیقہ بیگم کے سامنے بادب کھڑی ہوئی۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ باہر، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلیقہ بیگم شوہر پر ایک نظر ڈالے اس کو لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے سے لاؤنج تک دونوں خاموش رہیں۔ سلیقہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ساتھ بٹھایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہمہ تن گوش تھی۔ سلیقہ بیگم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس سے بات کرتی جلد اصل مدعے کی طرف آئیں۔ مدعا سنتے ہی اس کی بھویں غیر محسوس طریقے سے سکڑیں، لیکن تمام گفتگو کے دوران اسے صرف بتایا گیا، پوچھنا ضروری نہ سمجھا گیا۔ اپنی حیرانگی کو نظر انداز کرتی ہمیشہ کی طرح وہ سر اس بات میں ہلاتی رہی، لیکن آج کچھ دل کو ہوا تھا، کچھ عجیب سا، کچھ بالکل ناگوار سا۔ کچھ سوچیں بھی الجھی تھیں۔ آج شہیر کی ادا کیے گئے زو معنی جملوں اور اسفر کی خوشی کی وجہ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس گھر میں اپنی حیثیت کا اندازہ بھی اسے ہو گیا تھا۔ سلیقہ بیگم واپس اپنے کمرے میں حشاش بشاش چہرے کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنی بے بسی، لاچاری اور بے وقتی پر دھڑکنیں بھی بوجھل ہوتی محسوس ہوئیں۔ کمرے کی فضا اسے آج پھر غمگین دیکھ کر یاسید سے نڈھال ہونے لگی۔ تائی جان کے سامنے جرا ناممکن تھی۔ جرا بھی کیا، دل کی بات تک وہ ان سے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسے سنتے بھی ہیں اور اس کی دل سے فکر بھی کرتے ہیں، اور اس وقت اس کا دل انہی کے پاس جانے کو چاہ رہا تھا۔ دل کی خواہش کو اس نے مقدم جانا۔ موبائل اٹھا کر سمرا پھوپھو کو کال کی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ پتہ نہیں پھوپھو۔ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے رانیہ؟ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں پھوپھو۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو، میں بھائی صاحب سے بات کر کے حمزہ کو بھیجتی ہوں۔ انہوں نے کہتے ہوئے کال بند کی۔ اس سے پہلے بھی رانیہ کا جب دل چاہتا پھوپھو سے کہہ دیتی، اور پھوپھو سمرا اس کا نام راز میں رکھتے ہوئے خود وہاں آ کر یا دلنواز احمد کو کال کر کے اپنے بیٹے حمزہ کو بھیج دیتی۔ دلنواز بہن کی بات کبھی نہ ٹالتے، البتہ سلیقہ بیگم کو ہر بار رانیہ کا وہاں جانا ناگوار ہی گزرتا۔ پھوپھو سے بات کرنے کے بعد اس نے تیاری کے نام پر بس بال کنگھی کیے۔ رانیہ بیٹا، تم تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں حمزہ تمہیں لینے آ رہا ہے، سمرا نے تمہیں بلایا ہے۔ جی تایا جان۔ تایا جان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی انتظار کرنے لگی۔ باہر جا کر فلفور تائی جان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل بے قرار ہونے لگا۔ غیر ارادی طور پر آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ منعکس ہونے لگا، حمزہ تیمور کا چہرہ۔ وہ محویت سے اس چہرے کو تکنے لگی۔ رانیہ؟ کچھ دیر بعد تائی جان کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ جی تائی جان۔
حمزہ تمہیں لینے آیا ہے۔ جی۔ ایک بات سنو میری۔ وہ جانے لگی تو انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے اسے روکا۔ جی تائی جان۔ آج حمزہ کے ساتھ چلی جاؤ، مگر آئندہ نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ جانا مجھے قطعی پسند نہیں، اور نہ شہیر کو وہ اچھا لگتا ہے۔ آج کے بعد تمہیں شہیر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو اور سمرا کو بھی بتا دینا۔ میں اگلے ماہ ہی تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں، بلکہ شہیر کی بھی یہی آرزو ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں کا استعمال کیا۔ جواباً اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا اور پھر اجازت لیتی باہر آئی۔ کیسی ہو رانیہ؟ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، رانیہ کی طرف سے اپنے لیے خاموشی کو محسوس کرتا وہ خود ہی مسکرا کر بتانے لگا۔ اچھی بات ہے نا، تم کبھی نہیں بدلو گی۔ آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پر؟ بالکل بھی نہیں، بس پوچھ رہا ہوں۔ مت پوچھیں، میں صرف پھپھو سے ملنے جا رہی ہوں۔ جانتا ہوں، میں اتنا خوش قسمت نہیں۔ بدقسمت تو میں ہوں۔ گاڑی سے باہر دیکھتی وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں۔ آپ ایک کام کریں، مجھے پہلے ماموں کے گھر لے جائیں۔ مجھے ثانیہ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت بات بدلی۔ ضرور، اس نے کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر رانیہ پر ڈالی، پھر چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وجاہت حیدر کے گھر تک دونوں خاموش رہے۔ حمزہ بھی اس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ رانیہ شاہنواز اور ثنا کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی پیدائش پر خوشی منائی گئی، جس کے ہنسنے پر مسکرایا گیا، جس کی معمولی سی تکلیف پر رویا گیا، فکریں پالی گئیں، جس کے ساتھ راتوں کو جاگا گیا، جس کے منہ سے پہلا حرف سننے کے لیے مہینوں انتظار کیا گیا، جس کی کوئی فرمائش رد نہ کی جاتی، جس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی صحیح کی گئی، جو دو دلوں کے دھڑکنے کی وجہ بتائی گئی۔ وہ رانیہ اکیلی ہو گئی، خوشیاں اس سے روٹ گئیں۔ شاہنواز اور ثنا اپنی بیٹی رانیہ کو سلیقہ بیگم کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے گھر شادی میں شرکت کرنے گئے، مگر شادی سے واپسی پر دیر ہو گئی۔ وہ عجلت میں اجازت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں ان کی گاڑی بدترین حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ دو زندگیاں لمحوں میں ختم ہو گئیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دونوں کی اچانک موت خاندان بھر کو لرزا گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم زدہ تھا، اور رانیہ جو اس وقت صرف 10 سال کی تھی، وہ علم کی مورت بن کر رہ گئی۔ اصل دکھ تو اس کے حصے میں آیا تھا۔ نہ اس کی آنکھیں خوش ہونے کو آ رہی تھیں، نہ اس کا دل تلخ حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا، مگر اٹل حقیقت بہت شفاق ثابت ہوئی۔ اس کی تمام فریادیں، ماما بابا کے لیے بے تاب صدائیں، جگرتے آنسو کچھ بھی تو کارگر ثابت نہ ہوئے۔ وہ ماما بابا سے شکوے کرتی بالآخر تھکنے لگی۔ رفتہ رفتہ آنکھیں خشک ہونے لگیں، دل یاس کی لپیٹ میں ہر وقت تڑپنے لگا۔ دن گزرنے لگے، باقی سب معمولات زندگی میں مگن ہو گئے۔ رانیہ شاہنواز کے بڑے بھائی دلنواز احمد اور سلیقہ بیگم کے پاس تھی۔ دلنواز کے صرف 3 بیٹے تھے، مبین جو اس وقت 16 سال کا تھا، پھر شہیر 13 سال اور سب سے چھوٹا بیٹا اسفر 8 سال کا تھا۔ شاہنواز کی ایک بہن سمرا تھیں جن کی شادی تیمور سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا حمزہ جو شہیر کا ہم عمر تھا۔ شاہنواز اور ثنا کے 40ویں کے بعد خاندان کے تمام افراد دلنواز احمد کے گھر جمع ہوئے۔ بھائی صاحب، رانیہ آپ کی بھتیجی ہے، اس پر بے شک آپ کا حق ہے، لیکن رانیہ ہماری اکلوتی بہن ثنا کی آخری واحد نشانی بھی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے اپنے گھر اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ پھر رانیہ اور ثانیہ دوست ہیں، ایک ساتھ خوش ہوں گی۔ آپ جب چاہیں اس سے ملیں، روزانہ ملیں، وہ جب چاہے یہاں آئے، ہم اسے بہت خوش رکھیں گے، پیار سے رکھیں گے۔ رانیہ کے ماموں وجاہت نے تمام افراد کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ اور ان کے بھائی شجاعت سب صلاح کر کے آئے تھے۔ ثنا کی بیٹی ان کے دل کے بے حد قریب تھی۔ بہن کے مرنے کے بعد وہ بھانجی کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے تھے۔ وجاہت، میں تمہارے جذبات کی عزت کرتا ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے رانیہ کے لیے سوچا، مگر بہت معذرت کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پر کیوں دلنواز بھائی صاحب؟ شاہنواز کی بیٹی میری بیٹی ہے شجاعت اور وجاہت۔ میرا گھر اور دل میری بھتیجی کے لیے بہت کشادہ ہے۔ یہ پہلے بھی یہیں تھی، اب بھی یہیں رہے گی۔ مجھے روز محشر اپنے بھائی کو جواب دینا ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ یہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔
میں دنیاوی زندگی میں خود غرض یا بے حس بن کر آخرت میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں شاہ نواز کی طرح رانیہ کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ دل نواز صاحب نے رانیہ کو پاس بٹھا کر دل سے لگاتے ہوئے یقین اور عزم سے کہا، اللہ پاک نے پہلے 3 بیٹوں سے نوازا ہے، بیٹی کی خواہش تھی، اب وہ رانیہ کی صورت میں مکمل ہو گئی۔ رانیہ یہیں ہمارے ساتھ رہے گی بھائی صاحب، اور انشاءاللہ خوش رہے گی۔ سلیقہ بیگم نے بھی شوہر کی بات آگے بڑھائی۔ ان کے لہجے میں بھی وثوق تھا، رانیہ کے لیے محبت تھی۔ اس وثوق اور محبت نے بحث کے تمام جواز کا گلا گھونٹ دیا، اعتراض کا تو سوال ہی باقی نہ بچا۔ اور یہ میرا وعدہ ہے، جب جب رانیہ آپ سب سے ملنے کی خواہش کرے گی، میں اسے آپ کی طرف رہنے بھیجوں گا، بلکہ خود لے کر آیا کروں گا۔ دل نواز صاحب نے رانیہ کے دونوں ماموں وجاہت اور شجاعت کو یقین دہانی کروائی۔ سمرا پھپھو اس تمام گفتگو کے دوران خاموش رہیں۔ انہیں بھائی کی نیت میں نہ کھوٹ نظر آیا تھا نہ بناوٹ، مگر حقیقتاً انہیں سلیقہ بیگم کی باتوں نے الجھا دیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں سلیقہ بیگم کے اس لگاؤ کی وجہ جان گئی تھیں۔ اسی وقت کانوں میں چند دن پہلے سنی گئی اتفاقیہ گفتگو کی بازگشت کانوں میں گونجنے لگی۔ سلیقہ بیگم اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کچن میں کھڑی تھیں۔ سونے کی چڑیا ہے رانیہ، پنجرے میں قید کرنا ضروری ہے، پر کاٹنے سے بہتر کس کر باندھنے ہیں بس۔ پھڑ پڑاتی رہے پنجرے میں، اڑ گئی تو میری اولاد کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ ایسا مکار لہجہ تھا کہ سمرا پھپھو اپنی جگہ ساکت رہ گئیں۔ کانوں نے اور بھی بہت کچھ سنا، مگر میت والے گھر کسی ایک بھی بات کو اس وقت اٹھانا، جرا کرنا، الزام تراشی کرنا بیکار ہوتا۔ بھابھی کی عادت سے وہ واقف تھیں، ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اپنی بات سے مکر کر انہیں گنہگار ثابت کر دیتی۔ اس وقت بھی یہ بازگشت اور الجھن صرف ان کے دماغ تک ہی رہی تھی، اور رانیہ نے تو ماں باپ کے جانے کے بعد جیسے بولنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ چپ چاپ تمام باتیں سننے اور انہیں سمجھنے میں وقت صرف کرتی رہی، سب کی ترہم بھری نگاہوں کو خود پر محسوس کرتی رہی۔ دونوں ماموں وجاہت اور شجاعت اور باقی تمام لوگ بھی کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر رانیہ کو پیار کر کے واپسی کرا لی۔ سمرا پھپھو بھی اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ واپس گھر چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد دل نواز اور ان کے تینوں بیٹے مبین، شہیر اور اسفر بھی سونے چلے گئے۔ آؤ رانیہ، میں تمہیں سلا دوں۔ سلیقہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب چلی گئی۔ رانیہ کے کمرے میں اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے باتیں کرنے لگیں۔ میں کیسی لگتی ہوں تمہیں؟ اچھی، تم بھی بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، اور اب میری بیٹی ہو۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ رانیہ کے چہرے پر تاثرات جامد رہے۔ بیٹی ماں کی بات مانتی ہے، تم مانو گی میری ہر بات؟ جی۔ شاباش۔ انعام میں ایک اور بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کیا گیا، اور ایسے کئی بوسے اس رات اس کی پیشانی پر ثبت ہوتے رہے۔ سلیقہ بیگم اس کے بال سہلاتی رہیں، اپنی باتیں، اپنا طریقہ کار اس کے گوش گزار کرتی رہیں، اسے بتاتی رہیں کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے، کیسے اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے اور کیسے برا لگتا ہے، اور کب برا لگتا ہے، انہیں کس بات پر غصہ آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور غصہ کتنا خطرناک ہے۔ اور وہ سب باتیں سننے کے بعد ایک لفظ جی ادا کرتی، سر کو اسبات میں جنبش دیتی، جس سے سلیقہ بیگم کے چہرے پر تسکین بخش مسکراہٹ ابھرتی۔ وہ رات گزر گئی۔ اس رات انہوں نے ایک بار بھی رانیہ سے نہیں پوچھا کہ رانیہ کو کیا اچھا لگتا ہے، رانیہ کیا خواب دیکھتی ہے، رانیہ کی خواہشات کیا ہیں، رانیہ کب خوش ہوتی ہے، کس بات پر خوش ہوتی ہے، رانیہ کو کیا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار بھی اسے یقین نہیں دلایا گیا کہ رانیہ اب کبھی نہیں روئے گی، رانیہ پھر سے مسکرائے گی۔ البتہ اس رات کے بعد اگلی کئی راتیں بھی سلیقہ بیگم نے اس کو سمجھاتے ہوئے گزاریں، اور جب اپنی ذات سے جڑی تمام باتیں، اصول، ضوابط، پسند ناپسند عمر بھر کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہونے کی تسلی کر لی تو چند قدم فاصلے پر آ گئیں۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ وہی ہوا جو وہ چاہتی تھیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے رانیہ ان کی اجازت لیتی، ان کی رائے کو مقدم جانتی، رانیہ وہی کرتی جو انہیں اچھا لگتا۔ وہ اچھی سلجھی ہوئی سگھڑ لڑکی کے رنگ میں رنگ گئی، مگر اس دوران وہ بھول گئی کہ اسے خود کیا اچھا لگتا ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ آخری بار وہ کب مسکرائی تھی، وہ بھول گئی تھی کہ آخری بار کب فرصت سے اسے بٹھا کر اس کی خواہشات کو سنا گیا تھا۔
وہ بھول گئی تھی کہ آخری بار کب اس کے خواب کو دلچسپی سے سنا اور اسے تکمیل بخشی گئی تھی۔ اب تو اس کی آنکھیں جیسے خواب دیکھنے سے ہی انکاری ہو گئی تھیں، خواہشات دم توڑ گئی تھیں، مسکراہٹ ماند پڑ گئی تھی، کوئی فرمائش باقی نہیں رہی تھی۔ الفاظ گونگے ہو گئے تھے، بس سماعتیں حکم سنتی۔ سر تسلیم خم ہوتا اور وہ فوراً سے پیشتر حکم بجا لاتی اور ایک شاباش انعام کے طور پر اس کو مل جاتی۔ تایا جان، تائی جان، مبین، شہیر اور اسفر، پانچوں کی زبان پر پہلا نام رانیہ کا ہوتا۔ کچھ چاہیے ہو تو رانیہ کو آواز دی جاتی، کچھ من چاہا کھانا ہوتا تو رانیہ سے فرمائش کی جاتی، کام میں دیر ہوتی تو رانیہ ہی ذمہ دار ہوتی، رانیہ سے ہی باس پرس کی جاتی، مگر کبھی کسی نے میں کے بجائے تم کا استعمال نہیں کیا۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ رانیہ تمہیں کچھ چاہیے، رانیہ تم تھک گئی ہو، آرام کرو۔ کسی نے حکم سنانے سے قبل اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں جاننا چاہا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اسے بخار تو نہیں۔ اسکول کالج سے واپسی کے بعد رات تک سب کے کام کر کر کے وہ تھک گئی ہوگی، کسی نے کام کے علاوہ کبھی اس سے باتیں کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شروع میں تایا جان اسے اتوار والے دن ماموں کے گھر لے جاتے، وہ وہاں خوش ہوتی، ثانیہ اور باقی کزنز کے ساتھ کھیلتی۔ پلوشا ممانی اور عذرا ممانی اسے پیار کرتی۔ وجاہت ماموں کے خاص کہنے پر اس کی پسند کا کھانا بنایا جاتا۔ شجاعت ماموں سب بچوں کو قریبی پارک میں لے جاتے۔ کبھی کبھار سمرا پھپھو بھی اسے اپنے گھر لے جاتی۔ اسے سمرا پھپھو سے گہرا انس محسوس ہوتا۔ سمرا پھپھو بھی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ حمزہ بھی اس کے آنے پر خوش ہوتا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، باتیں کرتا۔ رانیہ کو بھی حمزہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا، کیونکہ مبین، شہیر اور اسفر کی طرح وہ اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ صرف کام کی غرض سے نہیں بلاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کھیلنے میں وقت بتاتا۔ ایسا صرف کچھ عرصے تک ہوا، پھر سلیقہ بیگم جب چاہتی تب وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتی۔ سلیقہ بیگم نے اسے سمجھانے یا منع کرنے کے لیے زبان کا زیادہ استعمال نہیں کیا تھا۔ رانیہ ان کی آنکھ کے اشارے سے ان کی مرضی اور منشا جان لیتی تھی، اور وہی اشارہ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا، اور حکم عدولی کو تو اس کی عادت میں سلیقہ بیگم نے شامل ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ ماموں کے گھر جانے کی اجازت مل جاتی تو ذہن میں واپسی کا ٹائم مقرر ہوتا، گھڑی پر نظر رکھتی، ٹائم پورا ہوتے ہی ماموں کے ساتھ واپس آ جاتی۔ اور یہ سب سلیقہ بیگم کی خواہش اور تربیت تھی کہ اس نے کبھی ایک گھر کی بات دوسرے گھر نہیں کی، نہ کوئی اسے ٹٹولتا، نہ وہ خود بتاتی۔ شکوہ شکایت تو ماں باپ کے مرنے کے بعد تو وہ کرنا ہی بھول گئی تھی۔ جو جیسے ہو رہا تھا وہ مطمئن تھی۔ کئی سال گزر گئے، سلیقہ بیگم نے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ گھر اور گھر کے مکینوں کے چھوٹے بڑے تمام کام اس کے ذمہ لگا دیے، جنہیں وہ چپ چاپ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی۔ ماں کی دیکھا دیکھی مبین، شہیر اور اسفر ہر کام کے لیے اسی کے نام کی صدا بلند کرتے، جبکہ تایا جان کو خود سے کہنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ وہ خود ان کے کام ان کے کہے بغیر کرتی، اور سلیقہ بیگم کی موجودگی میں تو بھول چوک کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مبین کی شادی خالہ زاد زباریہ سے ہوئی تو سب کی دیکھا دیکھی اس کی زبان نے بھی رانیہ کا نام حفظ کر لیا۔ سلیقہ بیگم کی طرح اس کی زبان میں بھی مٹھاس ہوتی۔ مفت کی خدمت گزار 24 گھنٹے دستیاب ہو تو زبان کوئی بے وقوف ہی گندی کر سکتا ہے۔ جب کبھی سمرا پھپھو وہاں آتی تو اسے دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ گھر واپسی تک آزردگی بھی پورے وجود پر حاوی ہوتی۔ رانیہ کا چہرہ دیکھتی تو ابدی نیند سوئے بھائی اور بھابھی یاد آ جاتے، آنکھیں بھی نم ہوتی۔ وہ رانیہ سے باتیں کرنا چاہتی، مگر رانیہ کی خاموشی نے کبھی انہیں اس سب کے متعلق بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ البتہ سلیقہ بیگم کے بجائے کبھی کبھار رانیہ کو وہ اپنے گھر لے جانے کے لیے دل نواز احمد سے بات کرتی۔ وہ کوئی اعتراض نہ کرتے، اور رانیہ تایا جان کی اجازت ملنے کے بعد اس دن تائی جان کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا کرتی۔ سمرا پھپھو کے گھر آنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پھپھو کے گھر آ کر ایک بار وہ دل سے ضرور مسکراتی، اور اسے مسکراتا دیکھ کر حمزہ تیمور دل کی بے تاب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتا۔ زندگی مسکرانے لگتی، یک طرفہ محبت اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ شعور میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں نے بس ایک چہرہ دیکھنا چاہا، رانیہ کا چہرہ۔ سماعتوں نے اگر سننا چاہا تو رانیہ کی آواز کو، دل کے مسند پر بٹھایا تو رانیہ کو، آنکھوں میں خواب سجائے تو رانیہ کے، خواب کی تعبیر چاہی تو رانیہ کے سنگ۔
مگر محبت و چاہت کو خوبصورت لفظوں کا پیرہن پہناتے ہوئے وہ جھجک کا شکار ہو جاتا۔ رانیہ کے لیے اس کے جذبات سمرا نے محسوس کر لیے تھے۔ بیٹے کی آنکھوں میں بھتیجی کا چہرہ انہوں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور دیکھ لینے کے بعد جو سکون انہوں نے محسوس کیا تھا اس کا شاید ہی کوئی نیم البدل تھا۔ اور جب حمزہ کو ایک کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تو انہوں نے بیٹے سے اپنے دل کی بات کی۔ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے حمزہ، رانیہ مجھے بہت عزیز ہے بیٹا۔ ماں کے الفاظ اس کے دل کے لیے تسکین بخش تھے۔ میں بات کروں گی دل نواز بھائی سے۔ امی، میں اس سے پہلے رانیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کرو بیٹا، مگر فیصلہ تو بھائی اور بھابھی کریں گے نا، وہ مان جائیں گے نا امی؟ شاید۔ کیا آپ کو امید نہیں؟ بات امید کی نہیں ہے۔ پھر امی؟ ہیں کچھ الجھی پہیلیاں، کچھ مطلب، کچھ غرض، جنہیں بہت محتاط طریقے سے خاموشی کی چادر تلے چھپا کر محبت کا نام دے دیا گیا ہے بیٹا۔ میں سمجھا نہیں امی، ابھی وقت مناسب نہیں کہ میں تمہیں سمجھا سکوں بیٹا۔ خیر، تم رانیہ سے بات کر لینا، پھر میں بھائی سے بات کروں گی۔ حمزہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ رانیہ کے خیال سے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ رانیہ 2 دن بعد سمرا پھوپھو کے ساتھ ان کے گھر رہنے آئی۔ دل ہمیشہ کی طرح پھوپھو کے گھر آتے ہی پرسکون ہو گیا۔ شام کی چائے اس نے سمرا پھوپھو، تیمور پھوپھا اور حمزہ کے ساتھ پی۔ حمزہ نے خاص اس کے آنے پر چائے کے ساتھ پرتکلف اہتمام کیا تھا۔ چائے کے بعد پھوپھو کچن میں رات کے لیے کھانا بنانے گئیں۔ تیمور وہیں بیٹھے تھے۔ رانیہ پھوپھو کی مدد کے خیال سے اٹھ کر وہ کچن کی طرف جانے لگی تو حمزہ بھی بہانے سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ رانیہ؟ جی؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے رانیہ۔ جی کریں، یہاں نہیں، چھت پر چلیں؟ چلیں۔ وہ اس کی ہمراہی میں سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر آئی۔ آج موسم بہت دلکش ہے نا؟ بالکل، بادل اور ٹھنڈی ہوا۔ خیر، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ پہلے تم وعدہ کرو، ناراض نہیں ہوگی۔ مطلب بات ناراض کرنے والی ہی کریں گے آپ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رانیہ، میں تم سے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ رانیہ کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ رانیہ، میرے دل میں تمہارے لیے بہت خاص جذبات ہیں جنہیں میں وقت کی دھول میں گندا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مدت سے دل میں محبت کو اس خاص دن کے لیے سنبھالا ہوا ہے، لیکن تمہاری طرح محبت بھی میرے لیے خاص ہے۔ میں تمہیں محبت سمیت جائز طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں رانیہ۔ اپنے دل کا خوبصورت ترین راز اس پر منکشف کرتا وہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھا۔ رانیہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ کانوں سے ٹکراتی حمزہ کی پرسحر آواز البتہ اسے مسحور کن لگی۔ ایک راز تو اس کے دل میں بھی تھا جسے صرف ثانیہ جانتی تھی، اور وہ راز حمزہ کے راز کی طرح اس کے لیے بہت خاص، بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حمزہ نے ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا۔ رانیہ کے چہرے پر اس بار گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ حمزہ کی محبت کو اپنی محبت کے لیے دوام بخشنا ضروری تھا۔ چہرے پر سجی خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے دل کا حال حمزہ پر عیاں کر دیا تھا، مگر پھر اس نے حمزہ کا بڑھا ہاتھ تھام کر باقاعدہ اسے مثبت جواب دیا۔ بہت شکریہ رانیہ، میری محبت تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی، اور میں کبھی تمہیں اداس نہیں کروں گا۔ وہ پروسوخ تھا۔ رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس کی رضامندی نے گویا سمرا پھوپھو کی دلی خواہش پوری کر دی تھی۔ رانیہ کے واپس جانے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے بھائی دل نواز کے سامنے سوالیہ بیٹھی تھی۔ ان کی خواہش سننے کے بعد اس سے پہلے دل نواز بھائی کوئی جواب دیتے بھابھی سلیقہ بیگم بول پڑی، سمرا تم نے دیر کر دی ہے۔ کیسی دیر بھابھی؟ ہم نے شہیر اور رانیہ کی بات طے کر دی ہے۔ لیکن کب؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ شہیر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ہمارا ارادہ اس کے آنے کے بعد سب کو بتانے کا تھا، لیکن اب تمہیں بتا دیا ہے نا۔ رانیہ اسی گھر میں پلی بڑھی ہے، ہم نے بیٹی بنا کر اسے بڑا کیا ہے، اس کا خیال رکھا، اب بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سلیقہ بیگم نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ سمرا پھوپھو مزید ایک لفظ نہ کہہ سکیں اور نیک خواہشات کا اظہار کر کے گھر واپس چلی گئیں۔ سلیقہ بیگم اور دل نواز نے اسی شام رانیہ کو بھی تمام معاملات سے آگاہ کیا، جسے سننے کے بعد اسے بھی حیرت نے گھیرا، مگر تایا جان اور تائی جان کے جانے کے بعد حیرت بے بسی اور بے بسی درد میں بدلی۔
اس کے دل میں محبت نے بھرپور مگر خاموش احتجاج کیا۔ آنکھوں میں اترتی نمی نے حمزہ کا چہرہ دھندلا کر دیا۔ وہ تابعداری پر مجبور تھی۔ تائی جان کے خلاف یا ان کی کسی بات سے اختلاف کی اس میں ذرا بھر بھی سکت نہیں تھی۔ اسی رات حمزہ نے اسے کال کی۔ تم ہماری محبت کا بتا دو ماموں جان کو۔ وہ بھی بہت دکھی تھا۔ محبت کو پہلے قدم پر ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نہیں، پر کیوں رانیہ؟ میں تائی جان کو انکار نہیں کر سکتی۔ نہیں رانیہ، تمہیں ہماری محبت کے لیے انکار کرنا ہوگا۔ اس وقت میرے سامنے میری محبت نہیں 15 سال ہیں حمزہ، جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ دکھ اور غم سے تڑپتا دل اپنی جگہ، مگر وہ دماغ کی سن رہی تھی۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ آپ مجھے بھول جائیں حمزہ۔ رانیہ، حمزہ یہ محبت کی درخواست اور میرا حکم سمجھ لیں۔ ایک محبت کے لیے میں رشتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تایا جان اور تائی جان کا مان نہیں توڑ سکتی حمزہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ سنے بغیر کال بند کر کے موبائل آف کر لیا۔ وہ رات گزر گئی۔ کچھ دن بعد شہیر گھر واپس آیا۔ مکمل آرام کرنے کے بعد جب ماں باپ کے پاس بیٹھا تھا تب انہوں نے اسے رانیہ سے رشتے کے متعلق آگاہ کیا، جسے سننے کے بعد وہ بالکل غیر متوقع طور پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ میری مرضی کے بغیر بلکہ مجھے بتائے بنا کیسے کر سکتے ہیں؟ شہیر، دل نواز نے برہمی سے بیٹے کو ٹوکا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا ابو، مجھے آپ کا فیصلہ قطعاً نامنظور ہے۔ لیکن شہیر بیٹا، سلیقہ بیگم تو پریشان ہو گئی۔ نہیں امی، اور آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا۔ لے دے کے آپ کو وہ رانیہ نوکرانی ہی نظر آئی میرے لیے؟ زبان سنبھالو اپنی۔ دل نواز صاحب کو بھتیجی کے لیے اس کا لقب سخت غصہ دلا گیا۔ وہ بیٹی ہے اس گھر کی۔ شوہر کا غصہ کم کرنے کے لیے سلیقہ بیگم نے فوراً کہا، رہنے دیں امی، سب جانتا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ بیٹی کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور تنزیہ کہتے کہتے اس نے بات دانستہ ادھوری چھوڑی کہ باپ کی زہر آلود نظریں اس پر جمی تھیں۔ تم غلط کر رہے ہو، اسی میں میری خوشی ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور اگر آپ کو رشتہ کرنا ہی ہے تو اسفر سے کر دیں، بس میری جان چھوڑ دیں۔ رائے دیتا، بات ختم کرتا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے دونوں میاں بیوی پریشان کھڑے تھے۔ دیکھ لیے اس کے اتوار، اسفر چھوٹا ہے رانیہ سے۔ تم ایسا کرو سلیقہ بیگم، میری بہن سمرا سے ہی بات کرو، ہم رانیہ اور حمزہ کا رشتہ طے کر دیتے ہیں نا۔ دل نواز صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے مسئلے کا حل نکالا۔ مسئلے کا یہ حل سلیقہ بیگم کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ انہیں اس پریشانی کو مستقل ذہن پر سوار نہیں کرنا تھا، نہ انہیں عمر بھر کی ریاضت لمحوں میں ضائع کرنی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اسفر چھوٹا ہے تو کیا ہوا؟ رانیہ کو ہم کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے، وہی میری بہو بنے گی، اٹل لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار پہلے اسفر سے بات کرنا۔ سلیقہ بیگم نے توقف کے بعد ہی اسفر کو اپنے پاس بلایا اور تمام مدعا اس کے گوش گزار کیا۔ سنتے ہی اس نے بھی شہیر کی طرح انکار کیا، مگر انہوں نے اسے ہر حال میں قائل کرنا چاہا۔ ارے شہیر تو بے وقوف ہے، تم بے وقوفی مت کرو، کہاں ساری عمر خوار ہوتے رہو گے؟ باپ کی جائیداد تو رانیہ کے نام ہی ہے، مگر بھائی صاحب نے مرنے سے قبل مین مارکیٹ میں ایک پلازا بھی اس کے نام خریدا تھا۔ ہاتھ آئی دولت اور جائیداد کو پرائے ہاتھ میں جانے کا موقع مت دو۔ رانیہ کوئی عام شکل و صورت والی بھی نہیں ہے اسفر، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری عزت کرتی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں یا ہمیں؟ میری خاطر انکار مت کرنا بچے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ نرم آواز محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے بہت مان سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا ماں کے لیے بلا آخر مان گیا۔ وہ خوش ہو گئیں، رانیہ کو بھی بتایا گیا۔ جاننے کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولی۔ باقی سب کو بھی اگلے ہی دن اس رشتے سے متعلق اطلاع دے دی گئی۔ سب کی حیرانی گویا لازم تھی، مگر سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سمرا پھپھو اپنی جگہ افسردہ بھی ہوئیں، مگر رانیہ کی خاموشی نے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ رانیہ، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تم کچھ تو بولو۔ حمزہ نے موقع ملتے ہی بے بسی سے گزارش کی، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، چپ رہی۔ رانیہ، تمہاری چپ ہماری محبت پر ظلم ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی حمزہ، پر ایک کوشش ناممکن ہے حمزہ۔ پر رانیہ، محبت کی قسم، مجھے بھول جائیے۔
رانیہ نے اپنے دل پر جبر مسلط کیا۔ حمزہ کو تشنگی کا روگ سونپا، وہ مایوس سا واپس پلٹ گیا۔ پھر کبھی دونوں کا زیادہ سامنا نہ ہوا، ہوتا بھی تو وہ اس سے نظریں چراتا، نظریں تو رانیہ بھی خود سے چراتی۔ جب جب وہ اصفر کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی دیکھتی، الجھ جاتی۔ اصفر اس سے چھوٹا تھا، وہ اسے چھوٹا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی دل قائل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے چلے گئے۔ 1 سال مکمل ہوا۔ شہیر اپنی محبت میں مگن تھا کہ اسے شدید دھچکا لگا۔ اپنی پسندیدہ لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس نے شہیر سے قربت کو دوستی کا نام دے دیا۔ محبت کے چکر سے صاف انکاری ہو گئی۔ شہیر عادتاً تھا بھی غیر سنجیدہ، لڑکی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ شہیر کے پاس کوئی اچھی نوکری تھی کہ لڑکی سنجیدگی سے سوچتی۔ شہیر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ وہ پلٹ کر واپس آیا۔ بہت پہلے اصفر سے بات چیت کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماں کے کہنے پر مجبوراً رانیہ سے رشتے کی ڈور کو تھامے ہوئے ہے۔ خالی ہاتھ اور دل ہونے کے بعد شہیر کا دماغ بھی ٹھکانے لگ چکا تھا، سو لگاتار کئی دن غور و فکر کرنے کے بعد اس نے اصفر اور ماں باپ کے سامنے اپنا بیان بدلا اور بہت خوبصورتی سے اپنے سابقہ فیصلے کو غلطی کا نام دے کر رانیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جہاں اصفر اس کے فیصلے سے خوش ہوا، دل نواز حیران اور غصہ ہوئے۔ سلیقہ بیگم تذبذب کا شکار ہوئیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس الجھی کیفیت سے انہوں نے جلد چھٹکارا پایا۔ میں تو بس رانیہ کو بہو ہی بنانا چاہتی ہوں، اصفر ہو یا شہیر، دونوں میرے بیٹے ہیں، گھر کی بات ہے، گھر میں رہے گی۔ ویسے بھی اصفر رانیہ سے چھوٹا ہے، ہمیں شہیر کی خواہش کا احترام اور خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی قائل کرنا چاہا، مجھے بھی اعتراض نہیں۔ اصفر بھی دل و جان سے رضامند تھا۔ گزرے 1 سال میں رانیہ کی طرف اس کے دل کا مائل نہ ہونا رانیہ کی دبی ہوئی شخصیت کی وجہ سے بھی تھا، اور کچھ عمر کو لے کر دوستوں کی باتیں بھی اسے کشمکش میں مبتلا کرتیں۔ عجیب بندے ہو تم، پہلے انکار خود کیا اور اب خود ہی شادی کی بات کر رہے ہو، دل نواز صاحب نے بیٹے سے کہا۔ پہلے غلط تھا ابو، اب غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا بیٹا، سلیقہ بیگم نے اسے مطمئن کیا۔ وہ خوش ہو گیا، اصفر کا دل بھی پرسکون ہو گیا اور سلیقہ بیگم بھی بے فکر۔ جانتی تھی کہ رانیہ کو آمادہ کرنا ان کے لیے ناممکن تو کیا مشکل بھی نہیں ہے۔ میری زندگی مذاق تو نہیں ہے نا ثانیہ کہ جس کا جب دل چاہے اس کے ساتھ کھیلے؟ ثانیہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم خود کو مضبوط کرو گی تو تمہاری زندگی سہل ہوگی نا، دوسروں کو اجازت ہی مت دو کہ وہ تمہاری زندگی کے فیصلے کریں، تمہیں اپنے اشاروں پر نچانا چاہیں اور تم کٹ پتلی کی طرح ناچتی جاؤ، ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتی جاؤ۔ مجھے مضبوط ہونے کا اختیار ہی تو نہیں دیا گیا نا ثانیہ، تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ ثانیہ کو یہی حل نظر آیا۔ تم جانتی ہو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر احسان اتارنے کا نا وقت آ گیا ہے ثانیہ۔ احسان؟ کیسا احسان؟ جو 15 سال تایا جان اور تائی جان نے مجھ پر کیا، وہ احسان۔ مجھے سنبھالا، پالا، پوسا، کھلایا، پلایا، پہنایا، پڑھایا، اور بھی بہت سارے، گنوانے لگی نا تو لفظ کم پڑ جائیں گے۔ اور جو تم نے ان کی خدمت کی، دن رات، سردی گرمی، بارش طوفان کی پرواہ کیے بغیر، وہ سب؟ ثانیہ کا دل جیسے کٹنے لگا۔ اس کے بدلے تو مجھے چھت اور 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، اسے جاب کے زمرے میں رکھو۔ وہ تو اب اس احسان کو چکانے کے لیے ناکافی بلکہ فہرست سے ہی خارج سمجھو۔ رانیہ کی آنکھوں کے گوشے ضبط کرنے کی صحیح میں نم ہوئے، جو ثانیہ کی نظر سے بچ نہ سکے۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اسے حوصلہ دینا چاہا۔ میں ابو اور تایا جان سے بات کروں؟ پر اس سے کیا ہوگا؟ وہ تمہارے تایا جان سے بات کریں گے نا؟ نہیں، یوں بے بس مت ہو رانیہ، بے بسی تو شاید مقدر میں لکھ دی گئی ہے ثانیہ۔ رانیہ، ثانیہ کو اس کے لیے برا لگا۔ ماں باپ سر پر نہ ہو تو اولاد بے بس ہوتی ہے، اور اسی بے بسی کا فائدہ نام نہاد رشتہ دار اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے دو انہیں، جہاں قسمت کی ستم ظریفی صحیح ہے وہاں رشتوں کا بھرم بھی قائم رکھ لوں گی۔ وہ خود کو بھی دلاسے دینے لگی۔ پر کب تک رانیہ؟ جب تک سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹے تب تک۔ تم اپنے دل کی سنور مان لو۔ مطلب حمزہ تیمور؟ نہیں، تم اس سے محبت کرتی ہو رانیہ، اور وہ تم سے۔ محبت تو دل کرتا ہے،
دماغ نے میری ذات کو رشتوں میں الجھایا ہوا ہے، اور افسوس کہ نہ میرا دماغ دل کے حق میں قائل ہو سکتا ہے، نہ میں سلجھ کر رشتوں کے تانے بانے اپنی مرضی سے بن سکتی ہوں۔ یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے رانیہ، ایک بار تو دل کی سنو، دماغ کو دل کی حمایت میں بولتا پاؤ گی۔ تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں اور محبت بس تمہارے اپنے ہی حق میں مثبت فیصلے کے منتظر ہیں۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر وثوق سے کہا، مثبت یا خود غرض فیصلہ، تم جو بھی سمجھو رانیہ، مگر یہ فیصلہ اب ضروری ہے، ورنہ ساری عمر دوسرے کے لیے جینا پڑے گا۔ ثانیہ نے کہتے ہوئے اسے دیکھا، لب دانتوں تلے کاٹتی وہ انگلیوں کے ساتھ الجھ گئی۔ ثانیہ مزید کچھ نہ بولی کہ گفتگو کی طوالت رانیہ کے اندر چھڑی ضبط کی جنگ کو سنگین کر دیتی۔ بائیں جانب رکھی میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر خاموشی سے رانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ توقف بعد حمزہ کا پیغام لیے مومانی جان اندر آئیں۔ وہ ان سے اجازت لیتی ایک بار پھر حمزہ کے ساتھ گاڑی میں موجود ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ اور پریشان کیوں ہو رانیہ؟ ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو۔ آپ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے رانیہ؟ آپ جواب دیں بس۔ پورے 1 سال بعد ان دونوں کے بیچ لفظ محبت کا ذکر آیا تھا۔ حمزہ کے لیے حیرانی یہ تھی کہ رانیہ اس سے پوچھ رہی تھی، تمہیں کیسا جواب چاہیے جو بالکل سچ ہو؟ تو پھر سچ تو یہ ہے کہ میرے دل میں آج بھی صرف تم ہو رانیہ، صرف تم۔ میرے جذبات، احساسات آج بھی تمہارے لیے ہیں، اور محبت دھڑکن بن کر دل کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ وہ چاہت سے مخمور لہجے میں بولا، اور یہی اس کی سچائی بھی تھی۔ پھر دھڑکنوں کا شور اتنا مدھم کیوں ہے؟ رانیہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں ہاتھ کی الجھی لکیروں پر ٹکائیں۔ یاد کرو رانیہ، تمہارا حکم تھا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، تو آپ مجھے بھول گئے۔ بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوا، پھر مجبوراً دل پر جبر کر کے چپ سادھ لی۔ اس نے اپنی بے بسی کو زبان دی اور وہ جواباً خاموش رہی۔ تم کہو تو میں اب بھی چپ توڑ سکتا ہوں رانیہ؟ ساتھ ہی گاڑی گھر کے سامنے اس نے روکی۔ آج تائی جان کہہ رہی تھیں کہ وہ اگلے ماہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، شہیر سے۔ کیا؟ شہیر سے؟ وہ بری طرح چونکا، مگر رانیہ جواب دیے بغیر گاڑی سے اتر کر گھر کا داخلی دروازہ عبور کر چکی تھی۔ سمرا پھپھو رشتوں کی ہیر پھیر سننے کے بعد جہاں حیران بیٹھی تھیں، وہیں سلیقہ بیگم کی خود غرضی اور لالچ پر افسردہ بھی تھیں۔ رانیہ کے لیے دل الگ تعصف اور یاسیت سے بھرا تھا۔ رو مت رانیہ، میں کچھ کرتی ہوں بیٹا۔ وہ منہ لٹکائے سمرا پھپھو کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی۔ شہیر کے بعد اسفر سے رشتے تک تو ٹھیک تھا، مگر اب اسفر کے بعد پھر شہیر سے رشتہ طے ہونا، اور شادی کے بعد اسے اپنی ہی ذات میں بے وقت کر رہی تھی۔ لیکن ایک بات کا جواب دو، تم دل سے کیا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، لیکن بس اب کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی پھپھو۔ ثانیہ سے باتوں کے بعد اس نے کسی حد تک سوچوں کے تانے بانے سلجھا لیے تھے۔ تم جانتی ہو بھابھی کیوں تمہاری اور حمزہ کی شادی نہیں چاہتی؟ کیوں پھپھو؟ اس کیوں کے جواب میں سمرا پھپھو نے سلیقہ بیگم کی لالچ اور 15 سال پلاننگ کا بتایا کہ کس طرح وہ جائیداد کی خاطر رانیہ کو کسی بھی ایک بیٹے سے بیاہ کر اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہیں۔ اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا حمزہ اسی جگہ رک گیا۔ یہ سب اس کے لیے بھی اتنا ہی حیران کن تھا جتنا رانیہ کے لیے۔ صرف جائیداد اور دولت کے لیے؟ رانیہ کو مزید دکھ ہوا۔ سمرا پھپھو نے محض اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اپنی ہی جائیداد اور دولت نہیں چاہیے، صرف عزت، قلبی سکون، حقیقی خوشی اور محبت چاہیے، تو تمہیں اپنے لیے ایک بار ضرور بولنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم سچے دل سے بنا کسی غرض کے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے عزت بھی ہے اور محبت بھی۔ ہم قلبی سکون اور حقیقی خوشیوں کی تمہیں یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ہمیں صرف تم چاہیے ہو رانیہ، جس کا جواب سمرا پھپھو کے بجائے حمزہ نے نہایت وثوق کے ساتھ دیا تھا۔ رانیہ نے بغور اسے دیکھا، اس قدر پختہ لہجے پر گویا یقین لازم تھا۔ سمرا پھپھو مسکرائیں، بالکل، ہمیں صرف ہماری بیٹی چاہیے، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں بچے۔ اللہ پاک کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بس نہیں ہے تو ایک بیٹی۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی، ایک بار دل سے حق سے اپنے لیے فیصلہ کرو۔ حمزہ نے اس کا اعتماد بڑھایا، میں خود آج ہی بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں، انہیں ابھی یہیں بلاتی ہوں، تم دونوں کی خوشی اور محبت کا بتاؤں گی،
بھائی باقی سب کی طرح لالچی نہیں ہے، بس جب وہ تم سے تمہاری منشا جاننا چاہیں تو فیصلہ کرتے وقت صرف اپنے دل کی سننا بچے۔ سمرا پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ آؤ حمزہ میرے ساتھ، اسے اطمینان سے سوچنے دو۔ وہ حمزہ کو ساتھ لیے باہر چلی گئیں۔ 15 سال کہنے کو بے حد آسان، جیسے بس کسی نے پوچھا اور مقابل نے ٹکا سا جواب دے دیا ہو۔ زندگی بھی عجیب نشیب و فراز میں گھری ہے، ہر ایک خود میں مگن ہے، خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں، اپنی خوشی میں خوش، دوسرے کی خوشی میں بھی شرکت کا خواہاں۔ مسکراتے چہروں کا ہجوم بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے، مگر آنکھ سے گرتے آنسو اسے بے بس کر گئے۔ بے بسی سے بھرا کرب تکلیف دہ تھا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے ضبط سے گزری۔ دکھ کہنے کو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، مگر خوشی سے زیادہ دکھ ہی زندگی کے اصل پہلو سے ملواتا ہے۔ خوشی کے لمحے تیزی سے سرکتے جاتے ہیں، مگر دکھ کی ایک رات بھی عذاب ہوتی ہے، اور اس نے تو ایسی کئی عذاب راتیں اکیلے اذیت میں گزاری تھیں، مگر اب نہیں۔ یاسید کے کالے بادل سے برستا قطرہ قطرہ دکھ اب اسے اپنے اندر ہرگز نہیں اتارنا تھا۔ پہلی بار اسے صرف اپنے بارے میں سوچنا تھا، دل کو فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دینا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جگہ لے چکی تھی، دل کا فیصلہ وہ اسی پل جان گئی تھی۔ سمرا پھپھو نے دل نواز صاحب سے فون پر رابطہ کیا، انہیں فوری اپنے گھر آنے کو کہا۔ سلیقہ بیگم کے سامنے وہ ان سے قطعاً بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تقریباً 1-8 گھنٹے بعد دل نواز صاحب ان کے سامنے موجود تمام باتیں سننے کے بعد پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ اپنی بیوی کی سوچ اور چال پر اندر ہی اندر شرمندہ تھے، مگر اپنی بھتیجی اور چھوٹے بھائی بھابھی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ خدا گواہ ہے سمرا، آج تک میرے ذہن میں ایک بار بھی میرے بھائی شاہ نواز کی دولت جائیداد کا خیال آیا، اور نہ ہی میں نے کسی لالچ کے تحت رانیہ کو اپنے گھر پہ رکھا۔ اور رہی بات رانیہ کے شہیر سے یا اصفر سے رشتے کی بات، تو میں اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا بس۔ لیکن کاش تم 1 سال پہلے مجھے رانیہ کی خواہش، خوشی اور حمزہ سے محبت کا بتاتی، میں اسی وقت خود ان دونوں کا رشتہ طے کر دیتا۔ لیکن شکر الحمدللہ اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ شاہ نواز کی ہر چیز پر رانیہ کا حق ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور تم بس شادی کی تیاری کرو سمرا۔ اگلے ماہ ہی رانیہ اور حمزہ کی شادی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ سلیقہ یا کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمام معاملات میں خود طے کروں گا۔ بھتیجی کو گلے لگاتے ہوئے وہ صدقے دل سے بولے، بعض اوقات جو معاملات بظاہر پیچیدہ لگتے ہیں وہ ایک معمولی کوشش سے بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ بس ایک معمولی کوشش کے لیے مثبت فیصلے اور اعتماد کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، طمانینت تھی۔ رانیہ چائے کا اہتمام کرنے کچن کی طرف آئی، اس کے پیچھے ہی حمزہ بھی چلا آیا۔ آج میں بہت خوش ہوں رانیہ، اس دن سے کہیں زیادہ جب تم نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا سرشاری سے بولا۔ کیوں؟ رانیہ نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ 1 سال نارسائی کا دکھ جھیلا ہے، اب کٹھن مسافت تمام ہوئی، اب تم صرف میری ہو، صرف تم ہی سے میری زندگی مکمل ہے، اور یہ احساس میرے لیے بہت خوبصورت، بہت انمول ہے۔ اس نے چاہت سے بھرپور لہجے میں اعتراف کیا۔ نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ رانیہ کے لبوں پر مسکان سجی، دل طمانینت اور آسودگی سے دھڑکنے لگا کہ اب حقیقتاً اس کی زندگی بھی مکمل اور خوبصورت ہونے جا رہی تھی۔